نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے مختصر سی زندگی دی ہے، جو اس چھوٹی سی زندگی کے اندر اپنے رب کو یاد کرتا رہا، دنیا بھی اس کی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، وقت تو بہرحال گزرنے والی ہی چیز ہے، وقت تو ٹھہرے گا نہیں، لیکن اگر یہی وقت اللہ کے ذکر میں گزر جائے تو قیمتی سے قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کا ذکر بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، انسان کو جنت میں جانے کے بعد بھی کسی چیز کا اگر افسوس ہوگا تو وہ دنیا میں اس گھڑی کا افسوس کرتا رہے گا کہ دنیا میں جو اس کی گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایک ایسی لذیذ اور آسان عبادت ہے کہ اسے انسان معمولی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے اور ہر وقت اسے کر سکتا ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد تو بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے کئی مقام پر۔ مثلا ایک جگہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ظاہر ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بندوں کے ذکر سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ضرور ہے، بندوں کا فائدہ بالکل پکا ٹھکا ہے کہ بندوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کہ ذکر کی کثرت سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، جس سے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے بھی بچنے میں سہولت ملتی ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ چلتے پھرتے، گاڑی میں آتے جاتے، وقت تو بہرحال گزر ہی جائے گا، لیکن جو ذکر سے وقت گزرا ہوگا وہ قیمتی بن جاوے گا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ساری ہیں، اور میں ان سب کو انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، لہذا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ مطلب جس گھر میں ذکر ہوتا ہے ان کی مثال زندوں کی طرح ہے، اور جس گھر میں ذکر نہ ہوتا ہو ان کی مثال مردہ کی طرح ہے، کہ جیسا مردہ ذکر نہیں کرتا ہے اس گھر کی مثال بھی مردہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا ہمیں دوست بنائے، اور ہماری زبان سے فضول گوئی کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس فضول گوئی کے بجائے اللہ تعالیٰ اس زبان سے کلمہ خیر نکلوائے اور اپنی ذکر ہی نکلوائے، کسی اور کا تذکرہ نہ کروائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔